محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نسب نامہ ہے. اس میں نظر بن کنانہ جو بزرگ گزرے ان کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے. جو قریش کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کا ذکر کر کے فرمایا تم جہاں چاہے سفر کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، بزنس کرتے ہو، اللہ نے تمہارے لیے اتنی راہیں کھولی ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لہذا اس گھر والے کا اس گھر کا جو رب ہے اس کی عبادت کرو، بندگی کرو. باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی عبادی الذین اصطفى بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله مولانا العظيم. قریش عادی ہو گئے موسم سرما اور موسم گرما کے سفر کے، تو چاہیے کہ وہ عبادت کرے اس گھر کے رب کی جس نے ان کو بھوک میں کھلایا اور ان کو خوف سے امن عطا فرمایا. حضرت سامعین، بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، ساتھیوں، قرآن مجید کی مشہور سورت سورہ قریش کی تلاوت کی گئی. اس سورت کی خصوصیت اور فضیلت میں سے یہ بات ہے، علامہ ابو الحسن قزوینی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس شخص کو کوئی مصیبت ہو یا کوئی پریشانی ہو تو وہ اس سورت کے وظیفے کا اہتمام کرے، اس سورت کو کثرت سے پڑھے، اس کی پریشانی اور اس کی بیماری دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالی ختم فرمائیں گے. علامہ امام جزری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مجرب ہے، تجربہ کیا گیا ہے اور آزمودہ ہے. تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ علامہ مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ مجھے تلقین کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کوئی پریشانی آ جائے اور کوئی معاملہ پیش آ جائے تو سورہ قریش کو پڑھنا. تو سورہ قریش کو پڑھنا پریشانی میں راحت کا سبب ہے، بیماری میں صحت کے ملنے کا سبب ہے. لہذا اس سورت کی خصوصیات میں سے ہے. اس سورت کا نام سورہ قریش ہے.
اس واسطے کہ سورت کے اندر بھی لِإِيلَافِ قریش کا لفظ آیا ہوا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ قریش یہ عرب کا مشہور قبیلہ ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت واثلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چنا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے قبیلہ بنو کنانہ کو چنا، اور پھر قبیلہ بنو کنانہ میں سے اللہ تبارک و تعالی نے قریش کو چنا، اور پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، اور میں بنو ہاشم میں پیدا ہوا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو ہاشم سے ہے، اللہ نے وہاں سے انتخاب کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ بنو ہاشم کا تعلق قریش سے، قریش کا تعلق بنو کنانہ سے، بنو کنانہ کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو یہ عظیم قبیلہ ہے، قبیلہ قریش۔ اس وجہ سے آقا نے فرمایا میں قریشی ہوں، میں ہاشمی ہوں، قبیلہ قریش سے میرا تعلق ہے، بنو ہاشم سے میرا تعلق ہے۔ اس وجہ سے بہت فضیلت ہے قبیلہ قریش کی، بڑی اہمیت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت سعید رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ من ہوان قریش اہانہ اللہ، جو قریش کو رسوا کرے گا اللہ اس کو رسوا کرے گا۔ اس وجہ سے کہ میں قریش میں سے ہوں، اور یہ جو قریش ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب نامہ ہے، ان کی 13ویں پشت میں ایک اللہ والے اور بزرگ تھے نضر بن کنانہ، انہی کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ وہ نسب نامہ آپ نے بار بار سنا ہوگا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نسب نامہ ہے، اس میں نظر بن کنانہ جو بزرگ گزرے ان کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ قریش میں سے قبیلہ ہے بنو ہاشم، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ تو قریش کا ذکر اس سورت کے اندر کیا جا رہا ہے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، کہ قریش یہ سفر کرنے کے عادی تھے، سفر کیا کرتے تھے، موسم سرما میں یمن کا سفر کرتے تھے، اور موسم گرما میں ملک شام کا سفر کرتے تھے۔ یہ دو ان کے سفر کی جگہ تھی، اس کا ذکر اللہ یہاں فرما رہے ہیں۔ اور ان کا سفر کرنا اس واسطے تھا کہ ہم سب جانتے ہیں مکے کے اندر پیداوار نہیں ہوتی، وہاں پر کھیتی باڑی نہیں ہوتی، زراعت نہیں ہوتی، وہاں پر اناج غلہ نہیں نکلتا، تو پہلے سے ہی مکے والوں کا معمول تجارت کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ملک شام بغرض تجارت آپ نے تشریف لے گئے تھے آپ بھی، تو قریش کا معمول تھا وہ وہاں پر جاتے تھے، ملک یمن جاتے، ملک شام جاتے، اس کا ذکر ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو واقعہ فیل پیش آیا تھا
اس کے نتیجے میں قریش کا ایک رعب اور دبدبا پورے ملک میں، پورے عرب کے اندر قائم کر دیا تھا۔ ہر جگہ کا رعب اور دبدبا تھا اور وہ سفر کیا کرتے تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ اللہ میں یہاں پر حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑے جا رہا ہو، لیکن اس مقام کو آپ امن کا مقام بنانا اور اس مقام پر آپ رزق کی وسعت کر دینا۔ یہ دعا منظور ہوئی، روز قیامت تک وہاں امن کی جگہ رہے گی اور رزق وہاں پر کشادہ رہے گا۔ وہاں پر اناج نہیں نکلتا، کھیتی باڑی نہیں ہوتی، لیکن پوری دنیا کے پھل فروٹ وہاں پر آتے ہیں۔ پورے دنیا سے اناج اور غلہ مکے کے اندر آتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے۔ تو قریش تجارت کے ذریعے سے کمایا کرتے تھے، بزنس کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ جو یمن ہے اور اس کے آس پاس کچھ اور علاقے ہیں، تو وہاں سے پورا مقام جدہ میں آنا شروع ہوا، اور پھر قریش اتنا دور نہیں جاتے تھے، جدہ سے اپنی ضروریات پوری کر لیتے تھے۔ اور ابھی 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے جدہ میں طوفانی بارش ہوئی۔ دعا کیجیے آپ بھی، اللہ وہاں کے لوگوں کو صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے۔ کتنی طوفانی بارش ہوئی، کئی لوگ اس کے اندر ڈوبے، کئی ایک نقصان ہوا اور کئی ایک کو پریشانیاں لاحق ہوئی۔ اخبارات کے اندر بھی آیا کہ ان کے لیے دعا کی اپیل کی گئی ہے۔ اور کچھ دن پہلے وہاں پر نماز استسقاء بھی ہوئی، میں نے سنا، کہیں پڑھا۔ نماز استسقاء بارش کو طلب کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام کی خصوصیت یہ رکھی ہے، وہاں دعا کی جائے گی، وہ عرش پر پہنچے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ وہاں پر فیصلے اتاریں گے۔ تو برکت ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے تھے، مشکاۃ شریف کی روایت ہے۔ ایک دیہات کے ایک صاحب آئے، آنے کے بعد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش نہیں ہوتی، جانور مر رہے ہیں بھوک کے پیاسے، لوگ بے چین بے قرار ہے۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا اور کہا ہے اللہ اس قبیلے کے اندر بارش کو برسائیے۔ اب راوی کہتے ہیں اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی، اتنی 8 دن تک بارش ہوتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئندہ جمعہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، وہی دیہاتی آئے، آنے کے بعد کہ اللہ کے رسول دعا کیجیے بارش رک جائے۔ پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی اللہ بارش روک دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں برکتیں مکے میں ہیں، مدینے میں ہیں اور متبرک مقامات ہیں، اور ہر ایمان والے کی دل کی دھڑکن مکہ اور مدینہ ہونا چاہیے، بیت اللہ ہونا چاہیے، گنبد خضرا ہونا چاہیے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تو قریش کا ذکر یہاں ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کا ذکر کر کے فرمایا تم جہاں چاہے سفر کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، بزنس کرتے ہو، اللہ نے تمہارے لیے اتنی راہیں کھولی ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لہذا اس گھر والے کا جو، اس گھر کا جو رب ہے اس کی عبادت کرو، بندگی کرو اس کی، رب بیت کی، بیت اللہ کا جو رب ہے، اللہ کا جو گھر ہے اور اس کو جو بنانے والا اور اس کو جو اس کا جو مالک ہے اس کی عبادت کرو، بندگی کرو۔ تو خاص طور پہ اللہ حکم دے رہے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ایک دعوت دی گئی، ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ اتنی نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو نوازا ہے، اس کے نتیجے میں تمہاری زندگی کے اندر اطاعت ہو، بندگی ہو، فرمانبرداری ہو، سرکشی نہ ہو، عناد نہ ہو، اسلام دشمنی نہ ہو اور پیغمبر دشمنی نہ ہو، قرآن دشمنی نہ ہو، بلکہ تمہارے دلوں کے اندر ایمان ہو اور اطاعت والے جذبات ہو۔ جب اطاعت اور فرمانبرداری ہوگی تو اس کے 2 انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر کیے ہیں، الذی اطعمہم من جوع۔ ایک یہ ہے کہ اللہ بھوکا نہیں رکھیں گے، رزق دیں گے۔ جب اطاعت ہوگی، فرمانبرداری ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دیں گے، نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ وآمنہم من خوف، اور خوف سے بھی بچائے رکھیں گے۔ تو آج بھی مکے کے اندر امن و امان کی جگہ ہے وہ،
وہاں پر کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی دہشت نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، امن و امان کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، اور پھر وہاں کے لوگوں کو رزق کے اندر اضافہ فرمایا۔ تو یہ ضابطہ یہاں سے سمجھ میں آیا، جس کو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ جس آدمی کے اندر اور جس قوم کے اندر اللہ کی اطاعت ہوگی، فرما برداری ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کا وعدہ فرمایا ہے، ایک تو امن و امان عطا فرمائیں گے، اور دوسرا رزق کے اندر کشادگی عطا فرمائیں گے۔ اس واسطے جو آدمی بھی یہ چاہتا ہو کہ میرے رزق کے اندر کشادگی ہو اور میرے رزق میں بڑھوتری ہو، میرے مال میں برکت ہو، تو اس کو چاہیے اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی فرما برداری کرے، سم و طاعت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے، نافرمانیوں سے بچے، اللہ کے حکموں کو توڑنے سے بچے، اللہ رزق میں کشادگی پیدا فرمائیں گے، مال میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اور جو یہ چاہتا ہے کہ میں خوف کی زندگی نہ گزاروں، میں دہشت کی زندگی نہ گزاروں، میں آزادانہ زندگی گزاروں، میرے دل میں صرف اور صرف اللہ کا خوف رہے، تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی بندگی کرے، اللہ امن عطا فرمائیں گے، چین عطا فرمائیں گے، سکون عطا فرمائیں گے۔ تو غرض یہ کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبیلہ قریش کا ذکر فرمایا، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی جو شاخ ہے بنو ہاشم، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور آپ نے فرمایا میں قریشی ہوں، میں ہاشمی ہوں۔ اور اس صورت کی فضیلت میں یہ بات ہے، جو آدمی پریشانیوں سے گھرا ہوا ہو یا امراض میں، بیماریوں میں گھرا ہوا ہو، تو اس صورت کو پڑھنے کا اہتمام کرے، ہر نماز کے بعد پڑھے، صبح شام پڑھے، انشاءاللہ اس کی پریشانی دور ہوگی اور اس کے امراض ختم ہوں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاعت اور فرما برداری کا خاص حکم دیا قبیلہ قریش والوں کو بھی، اور ساتھ ساتھ تمام انسانیت کو، کہ وہ رب کعبہ کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے اور اس کے ساتھ زندگی گزارے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دو انعامات سے نوازیں گے، ایک تو رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، کبھی بھوکا نہیں رکھیں گے، کبھی فقر و فاقے سے دوچار ہونے نہیں دیں گے، اور دوسرے امن عطا فرمائیں گے، شانتی عطا فرمائیں گے، اور پرسکون زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور یہی وہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان چین اور سکون کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان ربانی ہدایات پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق